وہ بے چہرہ سا شخص اس کو ہولے ہولے کھسکاتا ہوا ایک قدرے فراخ سی جگہ پہ لے آیا۔ یہاں پہنچتے ہی مومنہ نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا، آپ کی اس مدد کا شکریہ۔ میں بے ارادہ سے اس جانب بڑھ آئی، جبکہ عبید اللہ نے بھی مجھے اس غار کی پراسراریت کے بابت ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ آپ کون ہیں اور ادھر؟ اس بے چہرہ شخص نے انتہائی روانی اور آسانی سے جھوٹ بولتے ہوئے بتایا، میں بھی ایک خبتی سا سیاح ہوں۔ قدیمی اور پراسرار جگہوں پہ آوارہ گردی کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آپ حیران ہوں گی کہ میں پچھلے ہفتے سے اس غار میں مقیم ہوں۔ اس غار کی خوبصورتی، خوشبو، نیلے گرم چشمے اور ٹھنڈے میٹھے معدنیاتی پانی نے مجھے یہیں باندھ لیا ہے۔ جوں میں یہاں وقت گزار رہا ہوں تو مجھے اس مقدس غار کے اسرار آشکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بائیں جانب ایک کشادہ سے کونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس جگہ میں پچھلے 6-7 روز سے رہ رہا ہوں۔ میں خود حیران ہوں، اتنے روز میں کیسے یہاں رہ پایا ہوں۔ ایسا سکون اور طمانینت بھلا اور کہاں ہوگی۔ یقین کریں میڈم، یہاں بیتے ہوئے یہ چند روز میری زندگی کا ایک بے بہا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وہ مومنہ کو اپنی اس جگہ پہ لے آیا جدھر اس کا مختصر سا سفری سامان پڑا ہوا تھا۔ مومنہ کو ایک ہموار سے پتھر پہ بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے مزید کہنے لگا، آپ یہاں بیٹھیے، میں آپ کو گرم گرم کافی پیش کرتا ہوں۔ وہ اسے ایک چھوٹے سے ہینڈی گیس کے چولہے پہ پانی کی ننھی سی کیتلی دھرتے دیکھ رہی تھی۔ ہلکی سی روشنی میں اس نے اس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھا۔ وہ ایک وجیح توانا مرد تھا۔ اس کے بازو اور سینہ سیاہ بالوں سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے احساسات سے خالی، اور آنکھیں تو جیسے اس کی اپنی نہ ہوں، کسی سے ادھار مانگ لایا ہو۔ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھی، یہ بہتا ہوا نیلا پانی، گندھک کی بو، خاموشی، ویرانی اور تنہائی میرے لیے حیران کن۔ انسان انسانوں میں رہ سکتا ہے، پتھروں میں نہیں۔ آپ مجھے کوئی سادھو برہمچاری بھی دکھائی نہیں دیتے جو دنیا کو تیاگ کر ایسی ویران سنسان جگہوں پہ سمادھی لگانے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اپنے بھیگے ہوئے کینوس کے جوتے اتارنے کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ جواب میں گویا ہوا، آپ نے درست کہا، کوئی دنیا دار کچھ وقت تو اس قسم کی جگہوں پہ گزار سکتا ہے، لیکن دن، ہفتے یا مہینے نہیں رہ سکتا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس سے پیشتر کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ میں کسی ایسی جگہ مسلسل دن رات رہ پایا ہوں۔ ہاں، چند ایک خاص کیفیات میں نے یہاں بطور خاص محسوس کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں وقت ٹھہرا ٹھہرا سا رک رک کھسکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہاں بھوک پیاس یاد ہی نہیں رہتی۔ قطرہ قطرہ حوض میں جمع ہونے والے پانی کے 2-4 جرعے بھوک، پیاس، نیند، کمزوری اور ہر قسم کے فکر و فساد کو ختم کر دیتے ہیں۔ اندیشہ سود و زیاں عنقا ہو جاتا ہے۔ انسان ایک عجیب سی سرشاری اور سرمستی میں مگن رہتا ہے، اور اس غار میں صبح و شام کی گردش کا کچھ احساس ہی نہیں ہوا۔ ماں باپ، بیوی بچوں، کاروبار، دنیا داری کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا انسان شاید ان روحانی عیاشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ غاروں، پہاڑوں اور اندھیروں کے راستے رہبانیت کی جانب سے رکھتے ہیں، اور آپ کی عمر ایسی بھی نہیں جو تنہائیوں اور ویرانیوں کی جانب راغب ہو۔ آپ بھی تو کوئی ایسی عمر رسیدہ نہیں جو وادیوں کی وسعتیں چھوڑ کر غاروں کی تنگ گردشوں میں خراب ہوتی پھریں۔ یہ گرم گرم کافی لیں، آپ کو بے پناہ سکون محسوس ہوگا۔ یہ کافی سے کہیں زیادہ کوئی جڑی بوٹیوں کا جوشاندہ سا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ فرحت اور مسرت آگیں تھا۔ ہر گھونٹ پہ اسے محسوس ہوا جیسے آہستہ آہستہ اس کے اندر کی گرد تہ بتہ بیٹھ رہی ہو۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ڈیمالش ہونے والی اس بلڈنگ کی مانند اندر سے بیٹھ گئی، جس کی چار دیواری کو گرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ تبدیلی صرف اندرون خانہ ہوتی ہے۔ جسم اور ہوش و خرد کی دیواریں قائم، لیکن قوت مدافعت اور عمل کرنے کی صلاحیت بس میں نہ رہی۔ دیکھ رہی ہے، سن اور سمجھ رہی ہے، لیکن اس کے حق یا خلاف کچھ کہنے کرنے سے عاجز۔ عجیب سی کیفیت درائی تھی، ہوش میں بے ہوشی اور بے بسی۔ کوئی پرندہ اس کے اندر سے چیختا چلاتا اڈاری مار کر نکلا، اور غار کے سنگلاخ کٹی پھٹی چٹانوں سے ٹکراتا ہوا کہیں غائب ہو گیا، یعنی احتجاجاً وہ چیخی چلائی۔ وہ دیکھ رہی تھی اس شخص نے اسے نیچے پتھروں پہ لٹایا، اس کی جیکٹ کی زپ نیچے کی۔ اس نے مدافعت میں ہاتھ پاؤں چلانے چاہے، مگر وہ انہیں ہلکی سی بھی حرکت نہ دے سکی۔ البتہ
زبان اس کے بس میں تھی۔ وہ تحکمانہ انداز میں سے مخاطب ہوئی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں ایک غیر ملکی ضرور ہوں مگر مسلمان ہوں، اور تمہارے علاقے میں مہمان۔ وہ تو جیسے سماعت سے محروم ہو گیا تھا۔ سنی انسنی کرتے ہوئے اس نے جیکٹ اتار کر پرے پھینک دی۔ اب وہ اس کی شرٹ اتارنے کے درپے ہو گیا تھا۔ یہیں وہ منت سماجت پہ اتر آئی۔ دیکھو، میں وضو سے ہوں۔ کچھ دیر قبل میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میرا نام مومنہ ہے۔ خدا کے غضب سے ڈرو۔ میں نے عمرہ کرنے کی نیت کی ہوئی ہے۔ وہ اس کی شرٹ اتار چکا تھا۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اپنے ننگے جسم کو دیکھا۔ وہ شخص جیسے بے حس ہو گیا تھا، جنسی وحشیوں کی طرح نہیں، بلکہ بڑے اطمینان اور سکون سے اسے برہنہ کرنے پہ تلا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی اہم فریضہ ادا کر رہا ہو۔ جب اس نے اس کے سفاری پاجامے پہ ہاتھ ڈالا تو وہ ایک زخمی شیرنی کی مانند دھاڑی، ہاتھ پاؤں جسم نے تو ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے جیسے اپنی تمام توانائی اپنی چیخو پکار میں اکٹھی کر لی تھی۔ خدا، رسول، ماں، پیر فقیر، جسے بھی تم مانتے ہو، مجھے بے آبرو نہ کرو۔ وہ گھگیا رہی تھی۔ یہ شاید اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ الاسٹک والا پاجامہ اور زیر جامہ اتارنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی اس مرد خبیث نے اب اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ ہر طرح سے بے بس ہونے کے بعد مومنہ نے اوپر غار کی چھت کی جانب دیکھا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ سرمئی پتھروں پہ کوزہ نبات کا شفاف مجسمہ کی طرح پڑی تھی۔ وہ مرد جب اپنے آپ کو کپڑوں کی قید سے آزاد کرنے کے بعد اس کی جانب بڑھا تو وہ بڑے سکون سے کہنے لگی، جو تم کرنے جا رہے ہو، اگر یہی کچھ تمہارے منتہائے مقصد ہے تو پہلے ایک کام کرو۔ وہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے ایک بڑے سے تعویذ کے متعلق بتانے لگی۔ یہ میرے گلے میں میرے بابا کراچی والے کا پہنایا ہوا چھوٹا سا قرآن شریف موجود ہے۔ چونکہ میرے ہاتھ ساتھ نہیں دے رہے، اس لیے تم اسے میرے گلے سے اتار دو۔ ویسے بھی شاید مجھے اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ خدا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں نے اسی خدا کے کلام کو رگ جان سے لگا کر رکھا۔ میں ایک عورت ہوں، یہ میری حفاظت کرے گا، مگر شاید میں نے خدا اور اس کے کلام سے کچھ زیادہ ہی توقع لگا لی تھی۔ بہرحال ہم دونوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اس قرآنی تعویذ کو میرے گلے سے علیحدہ کر دو۔ وہ انسان ہوتا تو یہ حرکت ہی نہ کرتا۔ وہ تو ایک بے حس جنسی درندہ بنا ہوا تھا۔ جھٹ آگے بڑھا، جھپٹا مار کر قرآنی تعویذ کو گلے سے علیحدہ کر لیا۔ بس یہیں ایک قیامت ٹوٹ گئی۔ ایک ایسی دل دوز چیخ کہ غار کی چٹانوں کے کلیجے بھی دہل اٹھے۔ قرآنی تعویذ ہاتھوں سے کسی کرونڈی سانپ کی مانند لپٹا ہوا تھا۔ وہ اسے جھٹک جھٹک کر پرے پھینکنے کی کوشش میں تھا، مگر تعویذ تو جیسے اپنے زہریلے دانت اس کے ہاتھوں میں گاڑ چکا تھا۔ وہ کسی زخمی سانڈ کی طرح بے طرح ڈکارتا، چنگھاڑتا، لوٹنیاں لیتا کسی جانب ہو لیا۔ اس اچانک رونما ہونے والے واقعہ نے مومنہ کو ایک سکتے کی حالت میں ڈال دیا تھا۔ وہ اسی طرح بے سد و بے حس پڑی رہی۔ غار کے اندر چیخ کی ادھم ابھی تک ایک ایکو پیدا کیے ہوئے تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غاروں، دروں، گنبدوں، میناروں اور گہرے کنووں باولیوں میں بازگشت دیر تک گونجا کرتی ہے۔ یہ کچھ دیر اسی طرح بے حس سی پڑی رہی۔ آنکھیں دماغ روشن تھے۔ اسے قیامت کی آنکھ سے گزرنے والے ہر اذیت آمیز لمحے کا ادراک تھا۔ یہیں اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا بے حس جسم اور مدافعت آہستہ آہستہ بیدار ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہلکی سی ہمت سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لباس زیب تن کیا، حواس اور حلیہ درست کرتے ہوئے اس نے وہیں پتھروں پہ پڑے ہوئے اس شخص کے سامان پہ اچٹتی سی نظر ڈالی۔ یہیں اسے وہ پلاسٹک کا کپ دکھائی دیا جس میں اس نے کافی پی تھی۔ اس میں ابھی ایک آدھ گھونٹ سیال موجود تھا۔ اس نے اس تلچھٹ کو اپنے چھوٹے سے تھرموس میں انڈیل کر واپسی کی راہ لی۔ ایک لمبے وقفے نے دوپہر کو سپہر کی منزل پہ کھینچ لیا تھا۔ غار سے باہر نیچے ڈھلوان کی ایک آڑ میں عبید اللہ گائیڈ اور مددگار نے اچھی خاصی نیند توڑ لی تھی۔ گھڑی پہ نگاہ ڈالتے ہوئے عبید اللہ غار کی جانب اٹھ آیا۔ اس کے حساب میں میڈم نے جی بھر غار کے فوٹو اور سکیچ بنائے ہوں گے، عصر کی نماز پڑھی ہوگی، قطرہ قطرہ ٹپکنے والے پانی سے خوب پیاس بجھائی ہوگی۔ مومنہ نے سلام پھیرا تو عبید اللہ سامنے کھڑا تھا۔
آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، میڈم سچی بات یہ ہے کہ میں باہر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، آپ کو کہیں میری غیر حاضری سے پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، میں نے تو تمہاری غیر حاضری میں خوب انجوائے کیا، دیکھ نہیں رہے میں کیسی حشاش بشاش ہوں؟ چلو اب واپس لے چلو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس رات کی خوب سوئی، ایسی گہری نیند بچوں پہ اترتی ہے یا پھر ان خوش نصیب بوڑھوں پہ جن کی گہری نیند کا اعلان مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں پہ ہوتا ہے، اور کچھ سانحہ حادثے بڑے سہانے سپنوں والی نیندیں لاتے ہیں، اور کچھ خوشخبریاں، کامیابیاں نیندیں اڑا دینے والی راتوں کا سندیس بھی بن جاتی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عزت اور جان بچی تو لاکھوں پائے کہتے ہوئے اسی شام یہاں سے بھاگ لیتی، یا کہیں شکایت رپورٹ کرتی، کسی اخبار رسالے میں اپنی روداد چھپواتی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس واقعہ نے اس کے کردار اور ایقان کو مزید مستحکم سا کر دیا۔ اس نے اپنے سارے پروگرام مؤخر کر دیے۔ اب وہ یہاں رہ کر یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ انسان ہی تھا، گو انسانیت کے معاملے میں اس کی بے حسی اور کجروی سے وہ کہیں دیو سا لگتا تھا، لیکن نہیں، شاید وہ ایک جنسی انتہا پسند مریض تھا جس کی شخصیت کے دو پرت تھے، وہ جس پرت کے زیر اثر ہوتا اسی میں انتہا کر دیتا، اور یہ بھی کہ وہ کہیں دور دراز سے آیا ہوا کوئی سیاح بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، ادھر ہی کا مقامی یا پھر کوئی ایسا آوارہ گرد جو اس علاقے، خصوصی طور پہ اس غار کے محل وقوع اور دیگر کوائف سے خوب واقف تھا۔ اس نے اپنے تئیں ٹھان لیا کہ وہ اس اسرار کو خوب سمجھے گی۔ وہ اس واقعہ کا کسی سے ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی، اور نہ ہی اس معاملے میں کسی کو اعتماد میں لے سکتی تھی۔ یہاں گل نواز، اس کے والد اور بہنیں تھیں، یا پھر یہ عبید اللہ گائیڈ، ان کے علاوہ کون تھا جس سے وہ اپنی رام کہانی کہتی؟ ابھی تو ایک اور معاملہ بھی اپنے اجمال کے ساتھ صاف نہیں ہوا تھا۔ گزرے دن کا وہ عرصہ اوقات جو اس کے اور اس شخص کے مابین بیتا تھا، ہنوز غور طلب تھا۔ وہ ان کلائمیکس کے لمحات کو اپنے فہم و ادراک کے قریب لانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے جب اس شخص نے اس کے گلے کے قرآنی تعویذ کو جھپٹ کر الگ کر لیا، پھر اچانک اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، جیسے اس نے انجانے میں اپنے ہاتھوں سے کسی سرخ انگارہ سیسا کی لوح کو پکڑ لیا ہو۔ بری طرح واویلا کرتا ہوا وہ شخص برہنہ جسم کہیں غائب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی چیخو پکار سنائی دیتی رہی، پھر بتدریج کم ہوتی ہوتی ختم ہو گئی۔ یقیناً وہ شخص آگے کے مزید راہ راستے سے واقف تھا۔ صبح کے معمولات سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی میڈیکل کٹ نکالی، پیراڈم بلاٹنگ کلاتھ کے ایک ٹکڑے پہ اس محلول کے چند قطرے ٹپکا کر معلوم کر لیا کہ اسے قوت مدافعت معطل کرنے والی دوا سے بے بس کیا گیا تھا۔ عبید اللہ گائیڈ جب اپنے وقت مقررہ پہ اس کے ہٹ میں پہنچا تو یہ صبح کے مطالعہ اور ناشتہ لینے کے بعد اپنی ڈائری تحریر کر رہی تھی۔ وہ صبح کا سلام کرنے کے بعد آج کے پروگرام کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ یہ سنی انسنی کرتے ہوئے کہنے لگی، ایک کپ چائے پیو، اس عرصہ میں یہ لکھنے والا کام مکمل کر لوں، پھر دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں جا سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد وہ جب اپنے گائیڈ اور مددگار کے ہمراہ اس غار تک پہنچی تو موسم خاصا خوشگوار ہو چکا تھا۔ صبح پہلے پہر کی سردی اور کپکپاہٹ سے کسی حد تک نجات مل چکی تھی۔ یہاں پہلے ہی کوہ نوردوں کا ایک گروپ موجود تھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی اس نے عبید اللہ گائیڈ سے کہا، آج ہم ذرا اندر دور تک جائیں گے، میں چشمے کے آمادہ پانی اور اندرونی چٹانوں کے کٹاؤ قدرتی خوبصورتیوں کی تصویر کشی کرنا چاہتی ہوں۔ اس غرض سے میں اپنا مخصوص کیمرہ جو زبردست فلیش گن سے مزین ہے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ غار کے اندر اور میٹھے پانے والی ہوس کے گرد چند مقامی اور غیر مقامی ٹورسٹ موجود تھے۔ یہیں اسے گل نواز بھی دکھائی دیا جو ایک دیسی جوڑے کو قطرہ قطرہ ٹپکنے والے پانی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مومنہ پہ نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونکا، کچھ محجوب خجل سا وہ آگے بڑھ آیا۔ روایتی انداز سے سلام کرنے کے بعد اس نے عبید اللہ سے اپنی مقامی زبان میں خیر خیریت دریافت کی۔ مومنہ حسب معمول اپنے حجابی لباس میں تھی، دیکھنے والا اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ملکی ہے یا غیر ملکی۔ گل نواز اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہو لیا اور یہ اپنے گائیڈ کو لے کر غار کے اندر اس جانب بڑھ آئی جدھر گزرے دن ایک قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ میڈم، میں نے پہلے بھی عرض داشت کی تھی کہ آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ دیکھیے یہ ابھرا ہوا پتھر جو چشمے کے
پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آگے جانا خطرناک ہے۔ ہم کلائنٹ کو بس یہاں تک ہی لاتے دکھاتے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ مومنہ اس کا تذکار سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، بعداً خشمگی سے پوچھنے لگی، تم یہاں کے مقامی ہو، یقیناً تمہارے علاوہ اور بھی اس پتھر کے آگے کیا ہوگا؟ مجھے سمجھاؤ آگے کیا ہے؟ شیر، بھیڑیا یا کوئی بلا جو ادھر جانے والوں کو پھاڑ کھاتے ہیں، یا کوئی خون آشام ہے جو لہو چوس لیتا ہے؟ بتاؤ، کیا کوئی جنسی جنونی ہے جو عورتوں کی عصمت تار تار کر دیتا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائی سے تکنے لگا، خشک حلق تر کرتے ہوئے بولا، میڈم، میں بھی کچھ آگے تک ضرور گیا ہوں، کچھ اور لوگ بھی آگے جانے کی ہمت کرتے رہتے ہیں، مگر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عجیب عجیب سی داستانیں ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، جنہیں سن کر ماتھے پہ تریلی آ جاتی ہے۔ اب سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ اس نشان پتھر سے آگے نہ جایا جائے۔ تم آگے کہاں تک گئے ہو یا جا سکتے ہو؟ بادل ناخواستہ وہ جواب میں کہنے لگا، میں آگے تمیلی موڑ تک تو کئی مرتبہ گیا ہوں، وہاں چشمے کا پانی کافی گہرا ہے اور خوب گرم ہوتا ہے۔ یہیں کنارے کے پتھروں پہ ایک گہرے نیلے رنگ کی کائی جمی ہوتی ہے جو مردوں کے استعمال کی ایک خاص دوا میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی ضرورت پڑنے پہ وہاں سے یہ کائی کھرچ لاتے ہیں۔ تم بھی یہ دوا استعمال کرتے ہو؟ وہ کانوں کی لویں پکڑتے ہوئے بولا، توبہ توبہ جی، یہ انسانوں کی کھانے کی چیز تھوڑی ہے، اسے استعمال کر کے بندہ بندر بن جاتا ہے۔ ہاں، میں گناہ ضرور کرتا ہوں کہ مہینے میں ایک آدھ بار وہاں جا کر یہ کائی ضرور کھرچ لاتا ہوں اور آگے بیچ دیتا ہوں۔ کسے بیچتے ہو؟ میں نام بھی لوں تو کیا فائدہ، آپ تو کسی کو جانتی نہیں۔ وہ چند لمحے توقف کر کے کہنے لگی، چلو مجھے اس مقام تک لے چلو جہاں تک تم جا سکتے ہو۔ عجیب سی گم گم کیفیت میں ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگا، میڈم، آپ وہاں جا کر کیا کریں گی؟ میں اس خوبصورت جگہ کی تصویر کشی کروں گی، جدھر گرم گرم نیلا گہرا پانی ہے، جس کے کنارے کے پتھروں پہ ایسی قیمتی نیلی رنگت کائی پائی جاتی ہے جو مردوں کے کسی استعمال میں آتی ہے۔ میں اس پہ مزید تحقیق کروں گی کہ یہ اور کس کس مرض کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ سوری میڈم، میں یہ خدمت بجا لانے سے معذور ہوں، میرے رزق روزی کا معاملہ ہے، میرا تو لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ شاہ صاحب کی جانب سے ہمیں کسی کو بھی آگے لے جانے کی اجازت نہیں۔ وہ سر جھکا کر مزید گویا ہوا، آپ چاہیں تو مجھے میری خدمات سے فارغ کر سکتی ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم بہت اچھے آدمی ہو، تم کوہ نوردوں کی خصلت عادت سے واقف ہو۔ ہم لوگوں میں بال کی کھال اتارنے کی بیماری ہوتی ہے، تم کل کی طرح باہر جا کر آرام کرو اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ غار سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، میڈم، آپ کے مفاد میں یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس مقررہ حد سے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ آگے بھی کچھ کہو۔ میں شاید یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ بہت اچھی اور مہربان ہیں، مسلمان ہیں، میں آپ کو کسی بھی ممکنہ نقصان سے آگاہ کرنا اور بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ماضی میں 2-4 ایسے واقعات ہو گزرے ہیں کہ کچھ ایڈونچر پسند کوہ نورد غار کے اسرار دیکھنے کی خاطر اندر چلے گئے اور پھر دوبارہ وہ کہیں دکھائی نہیں دیے۔ کوئی کہتا ہے یہ غار اندر ہی اندر دراز ہوتی ہوئی جھیل سیف الملوک میں جا کھلتی ہے۔ پرانے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ غار کسی بونوں کے ملک تک جاتی ہے، یہاں اندر کچھ لوگوں کو بونے بھی نظر آئے ہیں۔ میں نے بونوں کی کئی نشانیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ جنات اور پریزادوں کے تو پرانے ٹھکانے یہاں موجود ہیں، ان کی بستیاں ہیں، ان کے ہاں شادیوں بیاہوں پہ گانے بجانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مومنہ نے عبید اللہ کی باتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے باہر نکال دیا۔ شاید وہ اپنے طور غار کے اسراروں کے متعلق کچھ حقائق سے کچھ زیادہ ہی آشنا ہو چکی تھی۔ آج پھر اندر اسی راستے پہ چل پڑی، لیکن آج وہ خوب چوکنی تھی، سنبھل سنبھل دیکھتے بھالتے قدم بقدم اسی واقعہ والی جگہ پہ پہنچ گئی۔ مناسب سے قدرتی روشنی موجود تھی، اس کے باوجود اس نے ٹارچ بھی روشن کر لی تھی۔ وہاں اس کل والے شخص کا سامان موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد اس سامان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پتھر کی اوٹ میں کسی چمکتی ہوئی چیز پہ پڑی۔ وہ ایک قیمتی گھڑی تھی جس کے سٹریپ کی ایک پن ٹوٹی ہوئی تھی۔
بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہاتھوں پہ بپتا پڑنے کے بعد واویلا کے دوران گھڑی کی پن نکل گئی اور گھڑی دو پتھروں کے بیچ میں گر پڑی، جو بعد میں سامان اٹھانے والوں کی نظر میں نہیں آئی۔ مومنہ نے گھڑی کو اپنے بیگ میں محفوظ کر لیا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں اس جگہ کا باریک بینی سے جائزہ لیتی رہی۔ وہ جگہ اور پتھر جن پہ وہ برہنہ پڑی تھی، اچانک درد کی لہر اٹھی۔ اس کی پیٹھ اور کولوں پہ رگڑوں کے نشان کل والا منظر واقعہ یاد کرتے ہی دھواں دینے لگے تھے۔ یہیں کہیں اس کے دماغ کی کوئی وریدہ کھلی۔ وہ غور کرنے لگی۔ وہ شخص ہاتھوں پہ قیامت ٹوٹنے کے بعد اذیت اور بدحواسی کے عالم میں واویلا کرتا ہوا چشمے کے الٹے رخ پہ لڑکھڑاتا سا بھاگتا کہیں اوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ٹارچ کا رخ آگے کی جانب کر دیا۔ چکنے اور نیلی کائی سے اٹے ہوئے پتھروں پہ سہج سہج قدم دھرتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ کل جو سانحہ ہو گزرا تھا، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ بھولے سے بھی ادھر کا رخ نہ پکڑتی، لیکن کیا کہیے کہ جب کوئی ہونی ہونے پہ آتی ہے تو وہی کچھ سرزد ہوتا ہے جو نہ ہونا چاہیے، اور وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ آگے کا کٹا پھٹا پتھروں چٹانوں سے اٹا، کہیں سکڑا اور کہیں پھیلا ہوا راستہ، سفید جھاگ اور دھند دہکاتی ہوئی بھاپ نے ایک عجیب سا سما باندھا ہوا تھا۔ ٹارچ کے دائرہ میں کسمساتی ہوئی روشنی نے الگ اسرار چھوڑے ہوئے تھے۔ دائیں بائیں کے گپت موڑ اور کھڈے کھائیاں ایسی کہ نظر چونکی تو جان گھونپی۔ کہیں وہ بندوں کی طرح قدم جماتی تو کہیں بندروں کی مانند پھلانگے مارتی، کہیں پاؤں کا پنجہ دھرنے کی جا ہوتی تو کہیں ایڑی پہ ٹکنے کی تھا ہوتی۔ انسان اگر کسی لگن میں مگن ہو تو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے اور کدھر ہے۔ وقت ہلدی کی ایک ٹھونٹ منش گھستے گھستے گھسیٹے رام اور گھیا تلوے چاٹ چار کر تلونڈی کا چٹو بن جائے، لیکن وقت کی ہلدی کی گانٹھ کی گیند نہیں چھوڑتی۔ جھرنے اور آبشار میں مقدار، رفتار، گفتار اور کردار کا فرق ہوتا ہے۔ قندیل و شمع میں بھی یہی ہوتا ہے، عورت اور مرد میں بھی بین بین یہی کچھ ہوتا ہے۔ اول و ذکر میں بنیاد پانی ہوتا ہے، دوم و ذکر میں تیل، موم اور آخر ذکر میں انسانیت۔ یہاں بھی اسی انسانیت کے دو مختلف رخ، روپ اور رویے تھے۔